یہاں پر یہ مسئلہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ روزے میں انجیکشن لگوانا یا ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ برقرار رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں کہنا فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ بدن کے اصلی راستوں سے کوئی چیز انسان کے معدے یا انسان کے دماغ کو پہنچ جائے، جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ فاسد کا مطلب ہے ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ والمفطر ما يصل الى الجوف من منفذ نسلی، روزہ توڑنے والا ہر وہ چیز ہے جو پہنچ جائے الى الجوف معدے تک، من منفذ نسلین اصلی راستوں سے۔ اور انجیکشن کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ انجیکشن کے ذریعے سے جو دوا پہنچائی جاتی ہے بدن کو، یا ڈرپ لگوانے سے جو دوا پہنچائی جاتی ہے انسان کے بدن کو، وہ اصلی راستوں سے نہیں بلکہ انسان کے رگوں کے ذریعے یا مسامات کے ذریعے سے وہ دوا پہنچائی جاتی ہے۔ لہذا فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ڈرپ لگوانے سے یا انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر انجیکشن لگانے کا مقصد یہ ہو، ڈرپ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھوک ختم ہو جائے، پیاس ختم ہو جائے، قوت بحال آ جائے، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس عمل تو پھر یہ ڈرپ یا انجیکشن یہ انسان کے لیے مکروہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ روزے کی حالت میں اگر انسان کو قے یا الٹی آ جائے، اگر کسی شخص کو روزے کے دوران قے یا الٹی آ جائے تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ قے یا الٹی خود بخود آ جائے اور منہ بر کر بھی نہ ہو۔ منہ بر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا نہ ہو کہ انسان کنٹرول نہ کر سکے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ برقرار ہے۔ نمبر 2 الٹی خود بخود آ جائے اور منہ بر کر بھی ہو، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ وہ عقلی دلیل دیتے ہیں کہ شریعت کا اصول ہے الاختیار شرط فی المؤاخذہ، کہ جب کسی انسان پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو اس میں انسان کا اختیار لازم اور ضروری ہے۔ اور یہاں پر اس نے منہ بر کر قے الٹی کی، لیکن اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، خود بخود آئی ہے، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس پر روزہ توڑنے کا حکم بھی نہیں لگایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ نمبر 3 کہ قے خود بخود نہ ہو بلکہ قصدن کیا ہو اور منہ بر کر بھی نہ ہو، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مثال یہ بلغم جیسا ہے کہ بلغم جتنے بھی آ جائے، کانسی کے بعد جتنے بھی بلغم آ جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 4 کہ خود بخود نہ ہو، انسان نے الٹی یا قے قصدن کی ہو اور منہ بر کر بھی ہو، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہاں پر الاختیار شرط فی المؤاخذہ، کہ یہاں پر انسان کا اختیار ہے۔ اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں لکھتے من استقى عمدا وملأ فمه، جس نے قصدن قے کی ہو وملأ فمه فسد سمعه، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے یا منہ بر کر قصدن انسان نے قے کی ہو تو اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا لازم اور ضروری ہے۔